غیر قانونی امیگریشن اور بھکاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسران کو غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی جاری رکھنے، پیشہ ور بھکاری مافیا اور پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں FIA کی امیگریشن ونگ کی کارکردگی، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسران کو غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی جاری رکھنے کے احکامات دیے اور پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، ایئرپورٹس پر سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی جائے۔ وزیر داخلہ نے FIA کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر جنرل FIA، ڈائریکٹرز کراچی اور لاہور زون نے شرکت کی۔ کسی قانون کو نہیں مانتا، ہر ملک میں فوجی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک پر امریکی فوجی کارروائی کا اختیار ان کے پاس ہے اور ان کی اپنی اخلاقیات ہی واحد حد ہے جو انہیں روک سکتی ہے۔ میں کسی عالمی قانون کو نہیں مانتا۔ نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویوز میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کے فیصلے بین الاقوامی قوانین سے محدود نہیں ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے وہ کسی بھی ملک میں کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ میری اپنی اخلاقیات میرا اپنا فیصلہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو مجھے روکتی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور اقدامات اور فوجی کارروائیاں امریکہ کے عالمی مفادات کے تحفظ میں مددگار ہیں۔ انہوں نے گرین لینڈ اور وینزویلا کے معاملات کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ امریکی طاقت کے استعمال سے وہ عالمی سطح پر اپنے ملک کے مفادات کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کبھی کبھار بین الاقوامی قانون پر عمل ضروری لگتا ہے، لیکن اس کا اطلاق اس بات پر منحصر ہے کہ اس قانون کی تعریف کس طرح کی گئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی فیصلہ اختلافات پر منحصر ہونا چاہیے۔ PTI کے اصل وارث قید، نواز شریف کردار ادا کریں۔ فواد چودھری۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ PTI کے اصل وارث قید میں ہے۔ نواز شریف سیاسی رجحان کے حل کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم بار بار اس لیے مذاکرات کا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک کی استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی رجحان ہے، اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی جاتی۔ بیرسٹر گوہر اپنی کمر میں تھوڑی جان بھی ڈالیں۔ ایک جونیئر وزیر اٹھ کر کہتا ہے کہ چیئرمین معافی مانگے، ایک اور وزیر کہتا ہے کہ میں ان کو چیئرمین ہی نہیں مانتا۔ بڑے عہدوں پر حوصلے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ PTI کے اصل وارث قید ہے۔ PTI کے مہمان اداکار کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ مہمان اداکاروں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ PTI کے مہمان اداکار بین الملک دورے پر بھی ہوتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب آنرشپ لیں۔ نواز شریف کا 50 سالہ سیاسی کیریئر ہے۔ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی لڑائی میں نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی آئندہ رمضان کے لیے سود مند پیکیج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ رمضان المبارک کے لیے متعلقہ اداروں کو سود مند پیکیج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان اور پچھلے سال رمضان پیکیج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کی پچھلے سال رمضان پیکیج کی شفافیت پر مستند آڈٹ ادارے کی طرف سے رپورٹ پر ستائش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے سال سے وفاقی حکومت نے غریب عوام کو رمضان پیکیج کی بدولت ارزاں نرخوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے شفاف نظام ترتیب دیا ہے۔ ملک میں کئی دہائیوں سے جاری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی باضابطگیوں، بدنظمی اور غریبوں کے استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے خصوصی ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے آنے والے رمضان کے لیے پچھلے سال سے بھی زیادہ مؤثر اور سود مند پیکیج اور سفارشات مرتب کریں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی کی وجہ سے مستحق افراد اپنے حق سے محروم تھے۔ غریب اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت اور سماجی آسودگی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ورلڈ کپ 2026 کی کوریج کے لیے فیفا اور ٹک ٹاک میں تاریخی معاہدہ۔
فیفا اور ٹک ٹاک نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کی کوریج کو مزید وسعت دینے اور شائقین کے لیے منفرد تجربہ فراہم کرنے کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے پریفرڈ پلیٹ فارم معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس شراکت داری کا مقصد فٹ بال کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹ کو عالمی سطح پر کروڑوں شائقین کے لیے مزید قابل رسائی بنانا ہے۔ اس جدید اشتراک کے تحت ٹک ٹاک فیفا کا پہلا باقاعدہ ترجیحی پلیٹ فارم بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں شائقین کو میچز کے پردے کے پیچھے کے مناظر، BTS اور خصوصی ڈیجیٹل مواد تک رسائی حاصل ہوگی۔ ٹک ٹاک پر ایک مخصوص فیفا ورلڈ کپ 2026 ہب بنایا جائے گا، جہاں میچ ٹکٹ دیکھنے کی معلومات اور گیمنگ فیچرز دستیاب ہوں گے۔ براڈ کاسٹرز اور آفیشیل میڈیا پارٹنرز کو ٹک ٹاک پر لائیو اسٹریمنگ، میچ کلپس پوسٹ کرنے اور اشتہارات کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔